وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت کریمہ اور اس کی کچھ وضاحت، کچھ تفسیر کل کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر یہ حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو جائے تو جن لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہے ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے ساتھ لوگوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، فوری آنا چاہیے، دنیا داری میں لہو و لعب میں مگن نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جمعے کے بارے میں کل ہم نے کچھ احادیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن سب لوگوں کے لیے رکھا تھا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کی عبادت کے لیے ایک افضل دن بنایا تھا۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن جنت سے نکلے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دن کے اندر اللہ نے تمام مخلوقات کو مکمل کیا ہے۔ اتوار کے دن ابتدا کی تھی جس کو یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن، اور جمعہ کے دن تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تھا، جمع کر لیا تھا۔ تو 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان و ما فیہا کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے اس دن کی ترغیب سب لوگوں کو دی، لیکن یہودیوں نے اپنی مرضی سے ایک دن آگے کر کے ہفتے کے دن کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ عیسائیوں نے 2 دن ڈال کر اتوار کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ توفیق دی، یہ ہدایت دی کہ وہ اللہ کے تجویز کردہ دن کو اپنے لیے جو ہے وہ عبادت کا دن بنائیں اور اس دن کو افضل سمجھیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے حق کی طرف ہدایت دی اور جمعہ کے دن کے لیے ہدایت دی۔ مسلمان جمعہ کے دن کو اپنا ایک افضل دن مانتے ہیں، اور اس دن یہ ایک بڑا ان کے ہاں مبارک دن ہے، اور وہ اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں جمعہ کی صورت میں۔ پھر ہم نے کل جمعہ کے کچھ اہمیت اور جمعہ کے دن غسل کرنا، اور جمعہ کے دن جو ہے وہ جمعہ سے پہلے لباس تبدیل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے جمعہ کو حاضر ہونا ہم نے پڑھا۔
اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہاں فسعوا الی ذکر اللہ سے مراد اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، جمعہ کی طرف دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اہتمام کرنا مراد ہے۔ انسان بہت پہلے سے تیاری کر لے اور ایک انسان اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آئے، تو یہاں فسعوا دوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ اہتمام کرنے کے معنی میں ہے۔ انسان بہت اہتمام کے ساتھ شروع میں وقت نکال کر پہلے آئے۔ جو پہلی گھڑی میں آئے گا اسے اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا، جو دوسری گھڑی میں آئے گا، ایک گھڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے، ایک گھڑی میں کئی لوگ بھی آ سکتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کے برابر، جو تیسری گھڑی میں آئے گا اسے سینگوں والا مینڈھا ذبح کرنے کے برابر، جو اللہ عالم چوتھی گھڑی میں آئے گا اسے جو ہے وہ مرغی قربان کرنے کے برابر، جو پانچویں گھڑی میں آئے گا انڈا کے برابر۔ پھر اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ پھر فرشتے جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں امام کی طرف، اپنے رجسٹر وغیرہ بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو فضیلت اور ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جمعہ کا جو زائد ثواب ہے، جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اب تو ایک رسمی کاروائی رہ جاتی ہے۔ جو حاضر ہو گیا وہ رسمی کاروائی میں شریک ہو گیا، وہ اس کے فضائل مناقب سے محروم رہا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل، ایک دو باتیں رہتی ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں، لہٰذا میں نے دوبارہ یہ آیت کریمہ شروع کی ہے۔ تو یہ جو اس میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب اعلان کیا جائے نماز کے لیے، جب ندا لگائی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام سے آؤ۔ یہاں دوڑنا مراد نہیں ہے، دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ اذان کے وقت دیا ہے، تو اذان کے ساتھ ہی خرید و فروخت اور یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے لہو و لعب میں ہو، کھیل کود میں ہو، اسے انسان کو بالاولیٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے تو وہ انسان کے ضروری کام جو خرید و فروخت کی صورت میں انسان دنیاوی کام کرتا ہے، اللہ نے تو ان دنیاوی کاموں سے منع کر دیے ہے جو ضروری ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ تو انسان اپنی نیند اور اپنا کھیل کود یہ تو انسان کو بالاولیٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعد ایسے بھی بد نصیب لوگ ہی کہنا چاہیے انہیں کہ جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کھیل کود میں، کھیل کے میدانوں میں وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اپنے لہو و لعب میں مشغول ہیں، اور کئی لوگ اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہیں، کاروبار میں۔ تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جمعے کی اذان کے ساتھ بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا چاہیے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو کھیل کود کی چیزیں ہیں وہ تو بالاولیٰ منع ہو جائیں گی۔ تو یہ کس وقت منع ہے، کس اذان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس اذان کی بات ہو رہی ہے جو جب امام آ جاتا ہے اور امام کے آنے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، اور پھر امام کے آنے پر ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جیسے ہم نے پڑھا، جب امام آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب وہ امام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس وقت اذان کہی جاتی ہے۔ تو یہ اس اذان کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو جب امام واعظ کرتا ہے، نصیحت، پہلے تو امام تقریر کرتا ہے، وہ اپنے علاقائی زبان میں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، جسے تقریر کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے ایک، پھر امام بیٹھتا ہے، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جمعے کا طریقہ کار ثابت ہے، وہ جو تقریر اور واعظ جس کو جمعے سے نکال دیا گیا ہے، لوگوں کو اللہ معاف کرے، خود ہی واعظ کرنے والوں نے، جمعہ پڑھانے والوں نے لوگوں کو خود ہی جمعہ سے دور کر دیا، لوگوں کو یہ باور کرایا
کہ یہ جو شروع میں واز ہوتا ہے، یہ جو شروع میں تقریر ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر خطیب حضرات بیٹھ کر کرتے ہیں، یہ جو شروع میں تقریر ہوتی ہے اس کا جمعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جمعہ عربی میں ہوتا ہے بقول ان کے۔ وہ کہتے ہیں جمعہ صرف عربی زبان میں ہو سکتا ہے، جمعہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جمعہ کو عربی زبان میں ہونے کا کہنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو بھی دوسری زبان میں پڑھنے کے قائل ہیں کہ اللہ اکبر کو دوسری زبان میں اللہ بہت بڑا ہے کہہ دیا جائے تو نماز شروع ہو جاتی ہے، نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے، حالانکہ نماز عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی علاقائی زبان میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جمعہ جو در حقیقت واعظ و نصیحت ہے، اور واعظ و نصیحت تو علاقائی زبان میں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو اپنی بات سمجھا سکے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ یہ اپنا احسان کے انداز میں بیان فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، نہیں ہم نے کوئی رسول بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے اپنی بات واضح کر سکے، تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے۔ تو اب یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، تو نبی تو اپنی اپنی قوم کی زبان میں واز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں واز کرتے تھے، عربی میں خطبہ دیتے تھے۔ اگر کسی کی زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، کوئی بھی علاقائی زبان ہے، تو وہ اس میں اسی میں واز کرے گا، وہ کسی دوسری زبان میں تو واز نہیں کرے گا۔ اگر کسی علاقے میں جہاں لوگ انگریزی نہیں جانتے وہاں امام صاحب انگریزی میں واز شروع کر دیں تو اس واز سے کیا فائدہ؟ لوگ کسی علاقے میں اردو نہیں جانتے وہاں کوئی اردو میں واز شروع کر دے تو وہاں واز کرنے کا فائدہ؟ تو جہاں لوگ عربی نہیں جانتے وہاں عربی میں واز شروع کر دیں تو اس واز کا کیا فائدہ؟ تو واز، خطبہ، جمعہ یہ اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ ہاں اس خطبہ سے پہلے کچھ اللہ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، ان کو عربی میں پڑھ لیا جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، خاص طور پہ دعائیں جو عربی زبان میں جامع ترین دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اگر وہ عربی میں مانگ لی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصل واز ہے وہ تو اپنی علاقائی زبان میں ہوتا ہے، اور جب وہ واز شروع ہوتا ہے تو حقیقت جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ جو ہے وہ جو واز ہے اور تقریر ہے وہ تو جو ہے وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ تو اب جمعے سے پہلے، اگر وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ جو چیز جمعے کا حصہ نہیں ہے تو اس کو جمعے کا حصہ بنا دینا اور ہر جمعے سے پہلے اسے کرنا، یہ پھر بدعت نہیں ہے؟ پھر آپ لوگ جو ہیں دیوبندی حضرات، پھر آپ لوگ جو ہیں وہ بریلوی حضرات پر اذان سے پہلے درود پڑھنے پر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اگر وہ مستقل درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا جاتا تھا، انہوں نے اذان سے پہلے درود کو گویا کہ اذان کا حصہ بنا لیے۔ تو اگر یہ جو آپ واز کرتے ہیں جسے آپ تقریر کہتے ہیں، اگر یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے تو اسے جمعے کا حصہ بنا دینا پھر بدعت نہ ہوئی؟ جمعے سے پہلے آپ نے ایک نئی بدعت جاری کر دی۔ یہ تقریر در حقیقت خطبہ ہے، یہ خطبے کا حصہ ہے، اور یہ کھڑے ہو کر ہونا چاہیے، جس طرح ابھی آخری آیت کریمہ جو اس صورت کی ہے اس میں میں وضاحت کروں گا۔ یہ بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، یہ کھڑے ہو کر ہوگا، اپنی زبان میں ہوگا، اور اس خطبے کے شروع سے لوگوں کو شریک ہونا ہے۔ لوگوں کو خود کہہ دیا کہ یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو تقریر ہے، یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو لوگ تو پھر آئیں گے نماز کے لیے، اور نماز سے پہلے جو 5 منٹ کا جو 2 منٹ کا عربی خطبہ ہوتا ہے، جو 2 خطبے ہوتے ہیں جو جھٹ پٹ ہوتے ہیں، لوگ تو کہیں گے جمعہ تو اب شروع ہو رہا، ہمیں تو وہ 1:30 بجے جمعہ شروع ہو رہا ہے، وہ جمعہ شروع ہوا وہ 1:45 بجے کا، 1 بجے کا، 1:30 بجے جماعت ہونی ہے، اس جماعت سے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے وہ جھٹ پٹ 2 عربی خطبے ہونے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جمعہ تو اب شروع ہوا ہے، ہمیں تو اب آنا ہے۔
اور وہ واز کو آپ نے کہہ دیا، تقریر کو وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، جب وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک نئی بدعت آپ نے جاری کر دی، اس میں لوگ کیوں شریک ہوں گے آ کر؟ اور پھر اس کے اندر قصے کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور دیگر چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قال اللہ قال رسول اس میں بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال جمعے کی ابتدا ہوتی ہے جیسے ہی امام منبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو ویسے ہی اذان ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس خطبے کے اندر مسنون انداز میں اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بدعت کی مذمت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها۔ تقوی کی آیات وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر واز شروع کرنا چاہیے اپنی زبان میں، یہ جمعے کا حصہ ہے سارے کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے خرید و فروخت سے، لہو و لعب سے، دنیاوی چیزوں سے، یہ اس اذان کے ساتھ جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے ساتھ ہوتی ہے، اس اذان سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اور تقریر اور واز اور سب کچھ اس کے بعد ہونا چاہیے۔ وہ جمعے کا حصہ ہے، وہ کھڑا ہو کر ہوگا اور وہ اپنی علاقائی زبان میں ہوگا۔ جیسے ہی امام آ کر بیٹھے گا منبر پر ویسے ہی اذان ہوگی۔ اس اذان کے ساتھ یہ دنیاوی امور سارے منع ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جمعے میں آنا ضروری ہے۔ جمعے میں کن کے لیے آنا ضروری ہے؟ مرد حضرات کے لیے جو مسافر نہ ہو، وہ مرد حضرات جو آزاد ہوں، غلام نہ ہوں، غلاموں کے لیے جمعے میں حاضر ہونا لازمی نہیں ہے۔ مسافر کے لیے اللہ نے رخصت رکھی ہے، مسافر اپنے سفر کی وجہ سے جمعہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ نے رخصت رکھی ہے، بچے ویسے ہی مرفوع قلم ہیں، وہ پابند نہیں ہیں اللہ کے احکامات کے، ویسے انہیں لایا جائے تربیت کے لیے ایک الگ چیز ہے، عورتیں آنا چاہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ آزاد عاقل بالغ مردوں کے لیے جمعہ ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اذان کے ساتھ ہی اپنے سارے دنیاوی کام چھوڑ کر فوراً جمعے کے لیے آ جانا چاہیے۔ یہ آخری وقت ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی، پانچویں، اس کا اپنا ثواب ہے جو ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور پھر خطبہ ہوتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور ان دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ ان 2 خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے کچھ دیر کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر دوسرے خطبے کے بعد دوسرے خطبے میں پہلے خطبے کا خلاصہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور دوسرے خطبے میں بھی کوئی نہ کوئی چیز واعظ کی ضرور بیان کرنی چاہیے، وہ بھی خطبے کا حصہ ہے۔ بعض لوگ دوسرے خطبے میں کوئی واعظ کی بات نہیں کرتے، صرف دعا، حمد و صلات اور پھر دعا نہیں، دوسرے خطبے میں بھی کچھ واعظ کا حصہ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ پہلے خطبے کی طرح نہیں ہوگا۔ تو دوسرے خطبے کے بعد اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تکبیر ہوگی، اقامت، اور پھر نماز ہوگی۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ ایک اذان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ایک اقامت ہوتی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بعض دفعہ اقامت کو بھی اذان کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ان 2 اذانوں سے مراد کیا ہے؟ اذان اور اقامت، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان اگر سنت ہے، پھر بھی اگر سنت نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے وہ انسان کو 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سنن رواتب ہیں یہ نہیں، بعض سنن رواتب فرض نماز سے پہلے ہیں، بعض سنن رواتب فرض نماز کے بعد ہیں۔ سنن رواتب سے مراد وہ سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، انہیں سنن رواتب کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر مغرب سے پہلے سنن رواتب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائے، پہلے آ جانا چاہیے، تو اسے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، اگرچہ یہ سنت ہے
سنن رواتب میں شامل نہیں ہے. اسی طرح عشاء سے پہلے، اسی طرح عصر سے پہلے. تو اس معنی میں اقامت کو بھی اذان کہہ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان اور ایک اقامت، یا آپ کے دو اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان اور ایک اقامت والی دو اذانیں. حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ ایک تو لوگ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا مسجد نبوی میں جہاں خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ وقت جمعہ پڑھاتا تھا. تو جب رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو حضرت عثمان نے، لوگ اپنے کاروبار میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو حضرت عثمان نے ان کو یاد دہانے کے لیے کہ لوگ کام سے سیدھا جو ہیں وہ پسینے کے اندر وہ مسجد میں آ جائیں، ایک اذان پہلے کہلوانا شروع کر دی کچھ پہلے، تاکہ لوگوں کو، جو لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، انہیں یاد آ جائے، یاد دہانی ہو جائے کہ جمعے کا وقت ہونے والا ہے، جلدی گھر جا کر کپڑے چینج کر لیں، خوشبو لگا کر وہ جمعے کے لیے آ جائیں. تو حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ کر دیا تھا. امام جب آتا ہے، امام کے ساتھ جو اذان ہوتی ہے اس اذان سے پہلے، یہ حضرت عثمان نے اضافہ کیا تھا. اور اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنے کی امت کو تلقین کی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی، لازم پکڑو میری سنتوں کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنتوں کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، المہدیین بعدی، جو میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے، ان کی سنت کو لازم پکڑو. کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کچھ بدعات کا اضافہ کر لیں گے اور وہ بدعات ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور بدعات پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر گویا کہ پیش گوئی ہے کہ تم میری سنتوں کو لازمی پکڑو اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں، جو مہدیین ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہ جس بات پر بھی عمل کریں گے وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ سنتوں پر عمل کریں گے. یہ گویا کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی ایک پیش گوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا تم نے میری سنتوں پر اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کو بدعت کی اجازت تھی، بعد میں باقی بدعتیں منع ہیں، خلفائے راشدین کی بدعت جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین مکمل ہو گیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. دین مکمل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. خلفائے راشدین کو بھی دین میں اضافے کی اجازت نہیں ہے. اگر اجازت ہوتی تو بعض ایسے کام ہیں جو خلفائے راشدین نے کیے تو صحابہ کرام نے ان پر اعتراض کیا، تو خلفائے راشدین یا تو اس کام سے ہٹ گئے یا پھر انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اس کی فلاں دلیل ہے، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے یہاں اس حدیث سے کہ شاید ہر بدعت غلط ہے لیکن خلفائے راشدین کو اجازت تھی، ان کو دین کے اندر اضافے کی اجازت تھی. دین کے اندر اضافے کی اجازت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی نہیں تھی. دین کے اندر اضافے کی اجازت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے دین میں اضافے کی اجازت نہیں تھی، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی تمام لوگوں کے لیے دین میں اضافہ کرنا منع ہے اور خلفائے راشدین کی بدعات وہ سنتیں بن جائیں گی، ان کو اجازت ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں پیش گوئی ہے کہ میری سنتوں پر تم نے عمل کرنا ہے اور تم نے میرے بعد خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. گویا کہ پیش گوئی ہے خلفائے راشدین بدعات جاری نہیں کریں گے، وہ جو کام کریں گے ان کے پاس اس کی بنیاد ہوگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بنیاد بنا کر وہ کام کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو ایک اذان کا اضافہ کیا، یہ اذان کا اضافہ بدعت نہیں تھی، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فجر کی پہلی اذان ہوتی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے اس کو رکھا تھا، اور اس کو انہوں نے لوگوں کے لیے لازمی نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جہاں جہاں تمام اسلامی دنیا میں ایسا ہوتا تھا اور پھر جو ہے وہ سب کے لیے اس کو لازمی کر دیا گیا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ رش زیادہ ہوتا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی اذان کا حکم دیا فجر کے لیے، وہ اذان اصل میں صبح صادق کے وقت نہیں ہوتی تھی۔ اس اذان کے لیے روزہ بند نہیں کیا جاتا تھا، سحری کو بند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں کہ جب بلال اذان دے تو بلال رات کو اذان کہتا ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوتی، جب بلال اذان دے تم کھاؤ پیو، حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے، جب وہ اذان دیں گے عبداللہ بن ام مکتوم جو اصل اذان ہے فجر کی، تو اب جو ہے صبح صادق ہوئی ہے اور اب کھانا پینا منع ہوا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان نے حکم دیا اذان کا۔ تو یہ ایک حضرت عثمان کا اجتہاد ہے، اور جو اس پہ عمل کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، اور کہیں رش نہ ہو، کہیں اس کی ضرورت نہ ہو، نہ عمل ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے کوئی نئی چیز جاری کی، اور تو یہ حضرت عثمان کے سامنے فجر کی نماز اذان کی صورت موجود تھی۔ تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت صائب بن یزید مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں ان الاذان یوم الجمعۃ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعۃ علی المنبر، جمعے کے دن جو اذان ہوتی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ پہلی اذان ہی ہوتی تھی۔ کب؟ جب امام جمعے کے دن منبر پر بیٹھتا تھا۔ پہلی اذان سے کیا مراد ہے؟ تکبیر کے مقابلے میں جو دوسری اذان ہے اس کے مقابلے میں جب امام منبر پر بیٹھے اسے پہلی اذان قرار دی ہے۔ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، وہ ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ابو بکر کے دور میں بھی ایسا تھا، عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما ان کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی امت پر فرض نہ ہو جائے، ورنہ آپ تو پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس لیے چھوڑی کہ ابھی دین میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دیں امت پر، آپ نے امت پر آسانی کرتے ہوئے اسے چھوڑا، بعد میں آپ پڑھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اب تو حضرت عمر نے اپنے دور میں دیکھیے اصل موجود ہے نا اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، جب 3 دن پڑھی ہے اور اب جس وجہ سے آپ رکے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اب حضرت عمر کے دور میں دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا تھا، اب جب وہ سنت رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب حضرت عمر کے دور میں تراویح فرض نہیں ہو سکتی تھی، چاہے لوگ جتنا مرضی شوق کیوں نہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا سب تراویح پڑھا کرو۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اکیلے اکیلے تراویح پڑھیں، مسجد میں آ کر اکیلے اکیلے تراویح پڑھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سب اکٹھے ہو جائیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لازمی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی نہیں کیا، حضرت عمر کیسے لازمی کر سکتے تھے؟ فرمایا کہ جو لوگ اس وقت تراویح نہیں پڑھ رہے، یہ رات کے پہلے حصہ، جو لوگ اس وقت مسجد میں تراویح نہیں پڑھ رہے اور وہ رات کو اٹھ کر گھر میں تراویح پڑھیں گے، اپنے قیام اللیل کریں گے، وہ زیادہ افضل لوگ، یہ بھی ساتھ فرما دیے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک خلیفہ راشد کبھی کسی بدعت کا اضافہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے کیوں اس کو نعمت البدعۃ ہذہ کہا، جس سے کئی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے لغوی معنی میں اسے بدعت قرار دی۔ لغوی معنی میں کوئی بھی چیز، نئی چیز بدعت ہوتی ہے، یہ صرف لغوی معنی میں بدعت تھی، شرعی طور پر دین میں نئی چیز نہیں تھی۔ دین میں نئی چیز کیسے ہو سکتی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، چاہے 3 دن ہی کیوں نہ کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، وہ چیز سنت بن جاتی ہے امت کے لیے۔ کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ کی ہیں، امت کے لیے سنت ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہ تراویح پڑھی، پھر کسی وجہ سے چھوڑی، اس کو شرعی طور پہ بدعت کہا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ مغالطہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اور خلفائے راشدین بدعت حسنہ جاری کرتے تھے، یہ حضرت عثمان کی بدعت تھی۔ میں نے وہی ساری بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ وہ بدعت نہیں جاری کریں گے۔ اگر وہ بدعت جاری کرتے وہ خلفائے راشدین مہدیین کہاں سے ہوتے؟
کیونکہ بدعت جاری کرنے والا، بدعت پر عمل کرنے والا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز شریعت میں بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، جس کو آپ اچھا کہتے رہیں، برا کہتے رہیں، شریعت میں جو بھی نئی چیز ہوگی وہ گمراہی ہوگی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ راشد ہو اور وہ بدعت جاری کر رہا ہو؟ تو یہ پیش ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو جمعے کے دن کی اذان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پہلی اذان تھی، جو امام ممبر پہ بیٹھتا تھا تو وہ اذان ہوتی تھی، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ فلما کان فی خلافت عثمان، جب حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا، وکثروا، لوگ زیادہ ہو گئے، امر عثمان یوم الجمعۃ، حضرت عثمان نے جمعے کے دن حکم دیا بالاذان الثالث، ایک تیسری اذان کا۔ یہ تیسری اذان کون سی ہے؟ یعنی ایک اذان تو جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، اور ایک تکبیر جس کو اذان کہا، اور ایک تیسری اذان جو سب سے پہلے ہوتی تھی۔ لوگ ابھی بازاروں میں ہیں تو لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، کوئی 20 منٹ پہلے، بعض جگہوں پر آدھا گھنٹہ پہلے، آج کل دنیا میں کئی جگہ پر عمل ہوتا ہے اس پہ، بعض علاقوں میں 20 منٹ پہلے اصل اذان سے، بعض جگہوں پہ آدھا گھنٹہ پہلے، بعض جگہوں پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اذان کہہ دی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان نے تیسری اذان کا اضافہ کیا۔ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاء، تو زورا پر اذان دی گئی حضرت عثمان کے دور میں، تیسری اذان، جو در حقیقت ترتیب کے اعتبار سے پہلی اذان تھی۔ فثبت الامر علی ذلک، اس پر معاملہ چل پڑا، کئی شہروں میں یہ معاملہ چل پڑا، آج بھی حرمین میں 3 اذانیں ہوتی ہیں اگر تکبیر کو ہم اذان شمار کریں تو، اور یہ جائز ہے بالکل، جو کرنا چاہیں اور جو نہ کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے، اگر کسی جگہ رش نہیں ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو وہ اذان، اس اذان کے ساتھ کاروبار منع ہو جاتا ہے۔ اب اختلاف ہے علماء کا کہ اگر لوگ کاروبار کر لیں، کوئی خرید و فروخت کر لیں تو وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ یہ تو سب کے نزدیک منع ہے، قرآن کا صریح حکم۔ اب وہ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے انسان، اور بعض علماء کہتے ہیں وہ چیز وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی، وہ چیز وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ 3 طلاقیں دینا سب کے نزدیک غلط ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا سب علماء کے نزدیک منع ہے، ایک بدعت طریقہ ہے طلاق کا، 3 طلاقیں اکٹھی دینا۔ لیکن اب اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جی گناہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں اکٹھی دی گئی، آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں ابھی زندہ ہوں اور ابھی میری زندگی میں، میری حیات میں ہی مذاق اڑانا شروع ہو گیا دین کا، دین کو مذاق بنا دیا گیا، تو یہ 3 طلاقیں دینا سب کے نزدیک غلط ہے۔ لیکن اب کوئی غلط کام کرے، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں واقع ہو جائے گا 3 طلاقیں ایک وقت میں، لیکن ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ واقع بھی نہیں ہوتی، اور راجح قول یہی ہے اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو واقع نہیں ہوتی، وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو اسی طرح اختلاف ہے کہ اللہ نے منع کر دی، تو صریح ہے کہ اذان کے ساتھ خرید و فروخت منع ہو گئی جب امام ممبر پہ بیٹھے تو اذان ہو، تو اب وہ واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بعض علماء کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے گناہ کے ساتھ، بعض کہتے ہیں واقع بھی نہیں ہوتی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ واقع بھی نہیں ہوتی، یہی بات راجح ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم، آیت کریمہ کے انداز سے پتہ لگتا ہے، امام ابن کثیر کی رائے ہے، فرماتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت کی جائے وہ واقعی نہیں ہوگی، کوئی کانٹیکٹ کیا جائے گا، بڑے سے بڑا کانٹیکٹ کر لیا جائے، وہ واقعی نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے، انسان، میں بیچنے والا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، میں موبائل بیچنا چاہتا ہوں، دوسرا بندہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں 10,000 کا، مجھ سے موبائل خریدنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے پیسے ہیں، یہ موبائل میرا ہے، وہ جب ہمارا آپس میں بے ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ موبائل اس کو دے دیتا ہوں، اس کے پیسے میں لے لیتا ہوں، پیسے اس کے تھے وہ میرے ہو گئے، یہ موبائل جو میرا تھا یہ اس کا ہو گیا، یہ ایک خرید و فروخت ہوئی ہے، یہ کانٹیکٹ ہوا ہے۔
اگر جمعے کی اذان کے بعد یہ کیا جائے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، موبائل میرا اس کا ہو جاتا ہے، اس کے پیسے میرے ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے موبائل لے لیا، دلشاد صاحب نے مجھ سے، میں نے ان سے پیسے لے لیے، اگر میں ان کے پیسے استعمال کروں گا اور یہ سارا کام جمعے کے بعد ہوا ہے، جمعے کی اذان کے بعد، تو میں ان کے پیسے حرام طریقے سے استعمال کر رہا ہوں اور وہ میرا موبائل غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا بہت بڑا اثر ہے اس بات کا، یہ مراد ہے۔ یہ چیز میری ان کی ہوئی نہیں، ان کے پیسے میرے ہوئے ہی نہیں، میں ان کے پیسے ناجائز استعمال کر رہا ہوں، جیسے میں کسی کے پیسے اٹھا کر پیسے استعمال کرنا شروع کر دوں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، ان کے نزدیک اب وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ اب اگر وہ تعلق قائم کریں گے، رجوع کریں گے اور تعلق قائم کریں گے، تو جن کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو گئی ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ جن کے نزدیک 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی تو ان کے نزدیک وہ رجوع کر سکتے ہیں، شوہر رجوع کر لے بیوی سے، بڑا اس کا اثر ہے کہ وہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو راجح قول یہی ہے واللہ عالم کہ خرید و فروخت واقع ہی نہیں ہوتی، گناہ تو ہے ہی، واقع بھی نہیں ہوتی۔ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کسی کی زمین، وہ اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے گناہ ہے، اللہ سے توبہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہ چیز جو ان کے پیسے میرے ہوں گے، میری چیز جو ہے وہ خریدار کی ہو گئی، تو ہو جاتا ہے رات کے بعد۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہوتی نہیں کیونکہ اللہ نے اسے منع کر دیا۔ بہرحال ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تو عورتیں گھر میں 4 رکعتیں پڑھیں گی، جی زور کی رکعتیں پڑھیں گی 4 رکعتیں نہیں، اصل میں وہ جماعت کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو ہے نا صف متصل ہوں، پیچھے ہوں، یا مسجد کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کمرہ بنایا گیا ہو عورتوں کے لیے، تو وہاں جماعت کے ساتھ شریک ہوں، آواز جا رہی ہے وہ چاہے پیچھے ہیں، اس طرح کر کے تو نماز میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کر کے شریک کرنے لگے پھر تو ریڈیو پر، ٹی وی پر بھی ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، حرمین کا جمعہ اور یہ چیزیں، تو پھر کیا لوگ حرمین کے جمعے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں شریک ہو سکتے ہیں نمازوں میں، جمعوں میں؟ بس بچنا چاہیے اس سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ دیکھیے انسان جائے مسجد میں اب رکاوٹیں درمیان میں کہیں آ گئی ہیں، کہیں حفاظت کوئی مجبوری ہے کہیں، تو وہاں تو رکاوٹ پڑ سکتی ہے، لیکن جہاں رکاوٹ نہیں ہے وہاں انسان اپنے کمرے میں جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان سفر سے بچنے کے لیے، نیچے جانے سے بچنے کے لیے، وہاں آواز آ رہی ہے، 5 اوقات میں نے ذکر کیا تھا، ان میں سے 3 اوقات چھوٹے ہیں اور 2 اوقات لمبے ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، اس میں بھی تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ باقی جو مختصر اوقات ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، زوال وغیرہ، اس میں تحیۃ المسجد انسان نہ پڑھے، انسان کھڑا رہ کے انتظار کر لے۔ دیکھیے اب ہم ان کی بات پہ عمل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کوئی صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحیح حدیث ہے۔ اب لوگوں کی باتوں پر عمل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، صحیح حدیث ہے بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو۔ اچھا جی، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ جب اذان ہو جائے تو تم ہر چیز چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یہ دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو اجازت ہے، نہیں، کرنا تو ضروری ہے یہ کام، اور جو بندہ یہ یعنی خرید و فروخت چھوڑنا ضروری ہے، یہ بندہ نہیں چھوڑتا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا لازماً، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اگر تم خرید و فروخت چھوڑ دو گے تو اس سے خرید و فروخت میں کمی نہیں ہوگی، تمہیں اس کی برکت کسی اور صورت میں ملے گی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب مکمل کر دی جائے نماز، اب جمعے کے وقت فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اب جمعے کی نماز ہو گئی، جب نماز مکمل کر دی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد اب تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرنا منع نہیں ہے شریعت میں،
تجارت کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ تب ہے جب انسان کی عبادت میں یہ رکاوٹ بنے، انسان تعلیم و تعلم نہ کر سکے، اللہ کا دین نہ سیکھ سکے، اور عذر کیا پیش کرے کہ جی میں تو کاروبار میں مشغول ہوتا ہوں۔ انسان نماز نہ پڑھے اور عذر یہ پیش کرے جی میں تو کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، ورنہ تو کاروبار کرنا بالکل جائز ہے۔ جائز کیا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان اپنے لیے حلال کھانے کے لیے جب انسان کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی بہترین کمائی انسان کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان کی بہترین کمائی ہے جو انسان جائز طریقے سے کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے، عبادت ہے۔ اپنے لیے تجارت کر رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت، یعنی کاروبار زندگی، یعنی محنت مزدوری۔ جس محنت مزدوری سے اللہ نے منع کیا ہے وہ خرید و فروخت سے، وہ جمعے کی اذان کے بعد ہے، وہ محنت مزدوری ہے جس کی وجہ سے انسان کا جمعہ چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، ضروری چیزیں چھوٹ جائیں۔ ورنہ جب نماز مکمل ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں امر کا صیغہ ہے، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، انتشروا، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جو امر ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے عام طور پر۔ اب کیا جمعے کے بعد زمین میں پھیلنا ضروری ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ضروری ہے؟ یہ تو امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب ایک بندہ تجارت سے آیا، وہ کاروبار میں گیا ہوا تھا، جمعے کی نماز پڑھنے آ گیا، اب وہ تو چلا جائے کاروبار میں جمعے کی نماز کے بعد، ایک بندہ چھٹی ہے اس کی، یا وہ جمعے کے دن وہ کام نہیں کرتا، یا وہ اس کا کوئی پڑھنے پڑھانے کا اس کا کام ہے، کوئی اور اس کی مصروفیت ہے، وہ کاروبار کرتا ہی نہیں، محنت مزدوری کرتا ہی نہیں۔ اب جمعے کے بعد اس آیت کی روح سے اسے زمین میں پھیلنا اور تجارت کرنا ضروری ہے، فضل تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک حکم ہوتا ہے ممانعت کے بعد، جب اللہ نے کسی چیز کو منع کیا ہو پھر اس کے بعد کسی چیز کا حکم دیا ہو تو کیا وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں الامر بعد الحظر، حظر کہتے ہیں ممانعت کو۔ ایک ہے حظر ضاد والا، صاد ضاد، سفر حظر، ایک ہے حظر تویں جس کو کہتے ہیں حظر، وہ ہوتا ہے ممانعت، جس کو کہتے ہیں محظور، فلاں چیز محظور ہے، یعنی فلاں چیز منع ہے، محظورات احرام۔ تو الامر بعد الحظر یہ ایک قاعدہ ہے کہ ممانعت کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم کیا وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ تو اس میں فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ممانعت سے پہلے جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی حکم ممانعت جب ختم ہو جاتی ہے اس کا حکم وہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک چیز سے منع کر دی ہے، مثال کے طور پر احرام کی حالت میں اللہ نے شکار سے منع کر دی ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ اچھا پھر کیا فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، پیچھے منع کر دیا سورہ مائدہ کے شروع میں کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اور آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے اب شکار کرو۔ اب فاصطادوا عمر کا صیغہ ہے۔ اب کیا ہر شخص کو احرام اتارنے کے بعد جا کر جنگل میں جا کے شکار کرنا چاہیے؟ یہ الامر بعد الحظر ہے، یہ ممانعت کے بعد حکم ہے۔ ممانعت کے بعد حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس ممانعت سے پہلے تھا۔ شکار کرنا وہ احرام سے پہلے بھی ضروری نہیں تھا، اللہ نے احرام کے درمیان منع کر دیا شکار کرنے سے۔ جب احرام حرم کی حدود ختم ہو گئی، احرام انسان نے اتار دیا، اب اس کا وہی حکم لوٹ آئے گا۔ اب تم مطلب یہ ہے اب تم کر سکتے ہو شکار، اگر پہلے جائز تھا اب بھی جائز، یہ نہیں اب لازم ہو جائے گا۔ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، منع ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ گندگی ہے، اس عورتوں سے الگ رہو۔
پھر کیا فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں وہاں سے آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیے، جائز طریقے سے ان سے خواہش پوری کرو۔ اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اب کیا ہر حیض کے بعد بیوی کے قریب جانا لازمی ہو گیا؟ نہیں، اصل میں یہ کچھ دنوں کے لیے ممانعت آئی تھی۔ جو حکم بیوی کے قریب جانے کا ممانعت سے پہلے تھا وہی حکم ممانعت کے بعد بھی لوٹ آیا۔ وہ اب یہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اب جاؤ تو اب جانا ضروری ہے، یہ وہی آیت ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس سے جو ہے نا وہ جمعے کی چھٹی ختم کرنے پر استدلال کیا گیا، یعنی جمعے کے روز چھٹی ہوتی تھی۔ اصل میں آج کے دور میں کہتے ہیں کہ چھٹی ہونی چاہیے ایک دن، ہم مسلسل کام نہیں کر سکتے 7 دن، اب چھٹی کرنی ہے تو ہم کیوں نہ عبادت کے دن چھٹی کریں تاکہ ہم اچھی طریقے سے اپنی عبادت کریں۔ اگر چھٹی کرنی ہے تو ہم عبادت کے دن چھٹی کریں، اگر نہیں کرنی تو 7 کے 7 دن کام کریں۔ اسلام جو ہے اس بارے میں ہمیں نہیں کہتا کہ آپ نے 7 کے 7 دن کام کرنا ہے، کہ آپ نے چھٹی کرنی ہے۔ اسلام نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دی ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کوئی بندہ 7 کے 7 دن کام کرنا چاہتا ہے، 6 دن کام کرنا چاہتا ہے، 5 دن کام کرنا چاہتا ہے، اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کی، دلائل یہ دی ہے قرآن کی آیت سے کہ جی دیکھو جی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب جمعے کی نماز ہو جائے تو جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، جا کے کاروبار کرو۔ اب کاروبار کرنا ضروری ہو گیا، لہٰذا جمعے کے دن چھٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ کر کے اتوار کے دن چھٹی کر لی۔ اب جمعے کے دن جو رش ہوتا ہے جمعے کے وقت، جمعہ ہی ادا نہیں ہوتا۔ مجھے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، ہمیں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں جمعے کے لیے 15 منٹ میں پہنچتے ہیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں جمعے کے دن 45 منٹ میں پہنچتے ہیں۔ وہ عین وہی وقت ہے اسکولوں کی چھٹی کا، عین وہی وقت ہے کاروبار سے چھٹی کا، اور اکثر لوگ جمعہ پڑھ ہی نہیں رہے اپنے مصروفیت کی وجہ سے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق نرید بہ الباطل، یا ایک ایسی چیز سے استدلال کی ہے جو پہلی بات ہے استدلال بھی غلط ہے کہ جی یہ تو قرآن کے اندر جمعے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ ضروری ہے، ہم چھٹی نہیں کر سکتے جمعے کے دن۔ یہ چھٹی کرنا نہ کرنا اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی نہ کرو۔ اب مسئلہ اگر کرنی ہے تو کس دن کرنی چاہیے؟ جمعے کے دن کر لی جائے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں انسان عبادت کے لیے، باقی جمعے کی فضیلت کے لیے، نہانے دھونے کے لیے۔ عید کے دن چھٹی، اب اسلام تو عید کے دن بھی چھٹی کا نہیں کہتا، عید کے دن چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ عید کے دن لوگوں نے کاروبار پہ جانا ہو تو کون نہائے گا اور کون اہتمام کرے گا ان چیزوں کا؟ تو جمعہ کے دن چھوٹی عید ہے، ہفتہ وار عید ہے، تو لوگ اگر اس دن چھٹی ہو جائے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہے، کاروبار نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی اپنی فضیلت والے دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اپنے دن چھٹی کرتے ہیں، یہودی اپنے دن چھٹی کرتے ہیں، ان کو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کاروبار کرنے میں، ہمیں ہی مسئلہ ہے صرف ان سے کاروبار کرنے میں۔ ہمارا کاروبار اسلامی ملکوں سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنے اسلامی ملکوں کے اندر ہم اس معاملے کو کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے غیرت، خودی اور ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جمعے کی چھٹی، جمعے کے دن کاروبار کرنا ضروری ہے، یہ قرآن کریم کی آیت اس طرف رہنمائی نہیں کرتی۔ ہاں ایک انسان جمعے سے پہلے کاروبار کر رہا تھا تو اب وہ جمعے کے بعد جا کر کاروبار کرے۔ ہاں جو شخص جمعے کے وقت کاروبار چھوڑ کر آ جائے اور پھر وہ اس نے چھٹی نہیں کی، جمعے سے پہلے کاروبار تھا اس کا، محنت مزدوری کر رہا تھا، جمعے کے لیے آ گیا، وقت پر آ گیا، اذان سے پہلے آ گیا، اب جب جمعے کے بعد وہ کاروبار کے لیے جائے گا اللہ اس کے کاروبار میں فضیلت اور برکت دے دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق جو وقت عبادت کا تھا وہ اس نے عبادت میں لگا دیا، اور عبادت کے بعد دوبارہ اپنے روٹین میں چلا گیا، تو اس کے کاروبار میں فضیلت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور یہ صرف جمعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نمازوں کے بعد بھی ایک انسان نمازوں کے لیے نکلتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے لیے نماز پڑھی مسجد میں، واپس آ کر کاروبار میں آیا، اس کے کاروبار میں برکت پڑے گی۔ تو جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے علماء نے استدلال کیے ہے اگر ایک بندہ جمعے کے وقت کاروبار چھوڑ دے اللہ کے حکم کے مطابق اور پھر بعد میں وہ کاروبار کے لیے جائے تو اللہ کا فضل تلاش کرے، اس کو اللہ کا فضل ملے گا، اور اس فضل میں اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ برکت ملے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان صحابی کا نام ہے عراق بن مالک۔ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جب مسجد سے نکلتے جمعہ پڑھنے کے بعد تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے دعا کرتے ان الفاظ میں
کہتے اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا ہے جمعے کی اذان، وصلیت فریضتک، جو آپ نے مجھے فریضہ رکھا میں نے وہ نماز بھی پڑھ لی ہے، وانتشرت کما امرتنی، اب میں نماز پڑھنے کے بعد اب میں زمین میں نکل بھی گیا ہوں جیسے آپ نے اجازت دی کہ اب ہم نماز کے بعد پھیل جاؤ، تو اب میں نکل گیا ہوں، فرزقنی من فضلک، اب آپ مجھے اپنے فضل سے رزق دیں، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ جو جمعے کی آیات ہیں آخر یہ جہاں آیتیں ختم ہو رہی ہیں وہاں بھی واللہ خیر الرازقین ہے، تو اب آپ مجھے بہترین رزق دیں، میں آپ کے حکم کے مطابق جمعہ پڑھا ہے، اب آپ کے اجازت کے مطابق جمعے کے بعد کاروبار کے لیے آ گیا ہوں، اب آپ مجھے اپنے فضل سے رزق دیں، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن کاروبار بند کرے جمعے کے وقت اور پھر اس کے بعد کاروبار کرے تو اس کے کاروبار میں 70 گنا زیادہ رزق، زیادہ برکت پڑتی ہے۔ بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ جو جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے کاروبار کر رہا ہے، جمعے کے وقت کاروبار چھوڑ دیا، پھر جمعے کے بعد کاروبار کرنے جاتا ہے تو اس کے کاروبار میں 70 گنا زیادہ برکت پڑتی ہے عام حالات کی نسبت۔ یہ حدیث نہیں ہے، بعض علماء سلف صالحین کا قول ہے اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی جب جمعے کی نماز ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا ذکر صرف عبادتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، جی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اب تو ہم کاروبار میں آگے ہیں، اب کاروبار کو اور اللہ کا ذکر کا کیا تعلق؟ نہیں، اب اللہ کا ذکر کاروبار میں بھی ہونا چاہیے، کاروبار بھی عبادت ہے، وہ کوئی یہ تو نہیں کہ وہ کوئی شیطان کے لیے ہے اور عبادت اللہ کے لیے تھی، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، وہ بھی عبادت ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ تو یہ کاروبار کو ذکر سے الگ کر دینا، عبادت سے الگ کر دینا، یہ آج سیکولرزم کی یہی دعوت ہے، بالکل غلط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عام طور پہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ چھوٹے عمل پہ بڑی فضیلت عام طور پہ ضعیف حدیثوں میں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو صحیح ہیں، جیسے ایک فضیلت آپ کو کل بیان کی تھی جمعہ کی، جو بندہ جو ہے جمعہ کے دن پہلے جائے اس کی مخصوص شرائط ہیں، ہر قدم کے بدلے جو ہے اسے ایک سال کا روزہ اور 1 سال کا قیام، یہ حدیث ہر قدم کے بدلے 1 سال، ہر قدم کے بدلے، یہ حدیث کی بڑی فضیلت ہے، یہ اتنی فضیلت آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دی ہے، من دخل السوق، جو بندہ بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر کرے، یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، حسن مسلم میں دعا موجود ہے، یہ یاد کر لیں۔ 10,000 نہیں، 10 لاکھ، 10 لاکھ، 1 ملین، اس ایک ذکر کی 10 لاکھ نیکیاں، بتائیے اتنا اجر کس کا ہوگا؟ اور حدیث صحیح ہے، بہت کم حدیثیں ہیں صحیح جن میں چھوٹے عمل پہ اتنا بڑا اجر ہے، 10 لاکھ۔ ہاں جی، شیطان سے آگے 10 لاکھ نیکیاں، 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں، الف حسنہ، ہزار میں 3 زیرو ہوتے ہیں تو ایک کے پیچھے 6 زیرو لگاتے ہیں، الف حسنہ، صرف 10 لاکھ نیکیاں نہیں ملتی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 ملین اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، یہ اس ایک ذکر کر کے، یہ ذکر مسجد میں انسان نہیں کر رہا، یہ ذکر انسان کاروبار میں کر رہا ہے، یہ ذکر انسان بازار میں کر رہا ہے جو بری جگہ ہے، جہاں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک انسان اس نافرمانی کی جگہ پہ اللہ کو یاد رکھے، جو بندہ یہ پڑھے گا مجھے بتائیں وہ کبھی کاروبار میں خیانت کرے گا، کبھی دھوکہ کرے گا، کبھی ملاوٹ کرے گا جب اللہ کا ذکر کرے گا؟ تو جب اسے اللہ یاد ہوگا تو اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ کاروبار میں۔ اور امام مجاہد حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کثرت ذکر کسے کہتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہتے ہیں وہ ذکر جو ہر حالت میں ہوتا ہے،
جب کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ہو، بیٹھنے کی حالت میں بھی ہو، لیٹنے کی حالت میں، انسان کھڑا ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ کاروبار میں، بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، سونے سے پہلے انسان ہر حال میں اللہ کو ذکر کرے، تو یہ اصل میں ہے وذکر اللہ کثیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔